تعلمون صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہ۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر دے صدقے نال تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعا قبول و منظور فرمائے، یہ مجلس دی توفیقات خیر چ نازل فرمائے، فلسطین دے مسلمانوں اللہ پاک سالوں دے ضرورت و نجات عطا فرمائے، اور جڑے انہوں مظلوموں دی مدد کر رہے ہیں خالق انہوں مددگار بنا۔ میرے محترم سامعین، 15 شوال المکرم تو لے کے 25 شوال المکرم تک یہ پوری دنیا دے شیعہ مسلمان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا اشرا مناتے ہیں۔ 15 شوال دی بھی روایت موجود ہے، سرکار دی شہادت دی، اور 25 بھی موجود ہے۔ اس واسطے 10 دن سرکار دے نام مجالس ملکت کی جاندیاں نے، اور اج دی مجلس دا حوالہ بھی ساڈا وہی امام ہے جڑا اس ویلے ساڈے مسلمان ہون دی شناخت ہے۔ ساڈے 12 اماماں چوں یہ ساڈے وہ امام نے 6 نے جڑے اس ویلے ساڈے مسلمان ہون دی علامت نے، مسلمان ہون دی شناخت نے۔ کدی لوگاں صحابہ دا بہانہ بنا کے سانو کافر رکھیا، کدی بندیاں ماتم دا بہانہ بنا کے سانو کافر رکھیا، مختلف زاویے نال بندے ساڈے تو کفر دے فتوے لاندے رہندے، کدی حضرت علی دے فضائل دی وجہ تو کسے مشرک آکھیا۔ بہرحال بندے ساڈے تے کفر اور شرک دے فتوے اپنے طور تے لاندے رہندے، لیکن جڑے امام نے اجے تک سانو مسلمان دی حیثیت دیتی ہے وہ دا نام جعفر صادق۔ اس واسطے کہ اس ویلے پوری دنیا تے 2 فقہ نے جڑیاں معروف نے، ایک فقہ حنفیہ اور ایک فقہ جعفریہ۔ یہ گل طے ہے کہ ساڈا بندہ ایک نماز پڑھے، 5 ٹائم نماز پڑھے، ایک بھی نہ پڑھے، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، روزے بندہ سارے رکھے، کچھ رکھے یا ایک بھی نہ رکھے۔ ایک طے ہے کہ تعلق ساڈا فقہ نہ، تعلق ساڈا ایک فقہ نہ ہے، اور وہ نام فقہ جعفریہ۔ وہ جڑا فقہ جعفریہ نا جی، یہ لفظ فقہ اور فقہ بھی جعفریہ یہ بڑی معتبر فقہ ہے۔ الحمدللہ 2 اعلان ہوتے ہیں رمضان کہ سویرے سحری دا وقت فقہ حنفیہ دے مطابق ہے گے اور فقہ جعفریہ دے مطابق ہے۔ یہ دا مطلب ہے یا روزہ افطار یا سحری فقہ حنفیہ دے ٹائم نال ہوتی ہے، یا سحری اور افطار فقہ جعفریہ دے ٹائم نال ہوتی ہے۔ یہ 10 منٹ کا صبح بھی فرق ہے تقریباً، اور 10 منٹ کا شام میں بھی فرق ہے۔ یہ 10 منٹ کا فرق ہے، دین دا فرق نہیں، یہ فقہ دا فرق ہے۔ دین ایک ٹائم ہے، اتم الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو رات تک، روزے کو تمام کرو رات تک، روزے کو مکمل کرو جب رات ہو جائے۔ قرآن سے کی لفظ ہے، قرآن اتم الصیام الی اللیل، پھر رات ہو جائے تو تمہیں اجازت ہے پھر کھاؤ پیو، روزہ تہاڈا مکمل ہو گیا۔ کدوں؟ جدو رات ہو جائے۔ وہ جڑا 10 منٹ کا فرق ہے نا، وہ قرآن دی وجہ تو نہیں یارا، قرآن دی وجہ، قرآن تو ساڈے گھر بھی ہوئی، انہوں دے گھر بھی ہوئی، قرآن دی وجہ تو نہیں، فقہ دی وجہ تو۔ فقہ نکلیا فقہ جو، فقہ دا بڑا سمجھ ہے۔ امام دین سمجھاتا ہے، امام دین سمجھاتا ہے۔ کسے بندے دے امام نے سمجھایا کہ رات ہو گئی، انہیں روزہ افطار کر لے، وہ دا روزہ ٹھیک ہے وہ دے امام دے مطابق۔ جس بندے نے 10 منٹ ساڈے تو پہلے افطار کیتا ہے، اس مرضی نال نہیں کیتا، اپنے امام دی وجہ تو کیتا۔ وہ دے امام نے آکھیا کہ افطار کر لو، رات ہو گئی، انہاں کر لیا، بسم اللہ۔ اسی بیٹھے ہونے ہیں اتھے ہی، 10 منٹ تو بعد کھول لیا۔ اسی کسی دی ضد نال لیٹ نہیں ہوندے، فقہ دی وجہ تو لیٹ ہوندے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، اسی باقاعدہ فقہی بندے ہیں، کسی دی ضد ہے، سانو کوئی ضد نہیں۔ سانو کی ضد پئی ہے کہ پہلا 10 منٹ پہلا رکھے ہے، اگو 10 منٹ بعد کھولیے، 20 منٹ دی زیادہ بھوک کو ضد دی وجہ تو کون کٹتا ہے؟ سارے سامنے ہر شے پئی ہوندی ہے۔ اصل صرف قبلہ انی گل ہے، کئی باری نا بڑے بڑے مناظرے ہو رہے ہیں، تمہیں پتہ ہے نیٹ تے مناظرہ ہی مناظرہ ہے، ضد ہی ضد ہے، بندے نہ منتے نہ پہ اللہ لالا گستاخیاں دے پرچے پہ ہوتے ہیں۔ ویسے گل صرف آرام نہ سمجھنے والی ہے،
ایک بندے نے 10 منٹ پہلے افطار کیتا ہے، وہ بھی ایک فقہ ہے، تو غصے والی گل کی دیے وہ اپنی فقہ ہے، وہ جس فقہ تے اس عمل کیتا ہے وہ مرضی ہے، انہیں اس امام نو تسلیم کیتا ہے، وہ فقہ نو تسلیم کیتا ہے۔ جہے بندے ساڑھے تے غصہ کرتے ہیں بھی یہ ساڑھے نہ رڑ کے نہیں کھولتے، فقہ رڑے تو تواڈے نہ رڑیے نا، فقہ رڑے تو رڑ جانے۔ جدو فقہ الگ ہے جہاں مطلب یہ کہ اسی بھی تو افطار ہی کر رہے ہیں، روزہ ساڈا بھی ہوتا ہے، اسی کو 12 بجے دنے نہیں رکھتے، اصل لوگوں نے 10 منٹ پہلے رکھا ہوتا ہے۔ وہ شام جڑی فقہ ساری اجازت نہیں دیندی، وہ فقہ کی ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا رات ہو گئی، رات ہو گئی، یہ جن نے سانو آکھیا ہے نا اجے نہیں ہوئی، وہ ابو حنیفہ دا بھی استاد ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی، جڑی فقہ ساڑھے تک پہنچی ہے انہوں نے فرمایا کہ رات نہیں ہوئی، کوئی عرض والی گل نہیں، جدے نزدیک ہو گئی ہے، جدے نزدیک ہو گئی ہے، ہو گئی، وہ ضرور افطار کرے، دوسرے نے افطار کیتا۔ یہ مطلب ہے کہ باقاعدہ ایک فقہ ہے، یہ وہ ساڈا امام ہے جن نے سانو مسلمانہ چ زندہ رکھا ہے، ورنہ بندیا جنی باری سانو کافر رکھا ہے نا، جی ساری فقہ کوئی نہ ہوتی، فقہ نہ ہوتی تو بندے آکھنا سی ہمیں بوڑا تھلے بہ کے کسی مذہب بنا چھڑے ہیں۔ یہ تو باقاعدہ فقی بندے نہیں، مصر تو لے کے مدینے تک، مدینے تو لبنان تک، پوری دنیا تے ایک فقہ ہے جہاں نام فقہ جعفری ہے۔ جہے بڑے رمضان دا چند چڑھتا ہے ایک دم لکھیا جاتا ہے سکرینہ تے ٹی وی دیا سکرینہ تے کہ صبح سحری کا وقت فقہ ایک پاسے پٹی چلتی ہے، فقہ حنفیہ کے مطابق ایک پاسے پٹی لگ چلتی ہے، فقہ یار کوئٹہ کراچی لاہور لکھیا ہوتا ہے، فقہ حنفیہ کے مطابق، فقہ جعفریہ کے مطابق، وہ سارا سال سانو ماتم دی وجہ تو کافر آکھن آنے ایک دم پیڑے پہ جاندے نے، وہ سوچ دے نے بندے اے ہی نہ سوچ رہے ہیں کدی کافران دی بھی فقہ ہوئی ہے۔ مہربانی نالے بندہ کافر ہو گئے پھر وہ دی فقہ بھی ہوئے، سبحان اللہ۔ اور مشرکان دے بہت ہوندے نے، فقہ نہیں ہوندی۔ میں اس امام دی عظمت قرآن چو پڑھنا چاہتا، چھویں امام دی بارگاہ تک آنا چاہنا۔ ایک میں پہلے عرض کر دیا یہ ساڑھے کنویں امام نے ہے جی نہیں ساڑھے ایک کنویں امام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام کنویں امام نے، چھویں۔ آج بچے دے نوجوان بیٹھے نا ساڑھے چھوٹے، یہ یاد رکھنا کہ یہ ساڑھے چھویں امام نے، محمد مصطفیٰ دے چھویں امام نہیں، انہاں دے چھویں خلیفہ نے۔ مصطفیٰ علی دا بھی امام ہے، مصطفیٰ حسن مجتبیٰ دے بھی امام ہے، نبی پاک حسین علیہ السلام دے بھی امام نے، اصل چھے نبی دے چھویں خلیفے نے، ساڑھے چھویں امام۔ جدوں کدھر میں آکھے نا چھواں خلیفہ، چونکہ بندیاں 4 ہی سنے نے خلیفے، وہ 4 سن سن کے بیٹے پک گئے ہیں۔ جدوں کسی نے آکھے 8واں امام، بندے چھتی سمجھ جاندے ہیں، 6واں امام چھتی سمجھ جاندے ہیں، 5واں امام چھتی سمجھ جاندے ہیں۔ جدوں کسی نے آکھے نا 6واں خلیفہ، بندے سوچتے ہیں وہ کیڑا ہے، جے آکھے 8واں خلیفہ، بندے سمجھتے ہیں وہ کا۔ میں ایک گل دساں، مذہب اہل بیت چ پکی گل دساں، جڑے پیغمبر دے خلیفے ہوندے نا وہی امت دے امام ہوندے۔ مہربانی کرنا، پیغمبر دے جڑے خلیفہ ہوندے نے وہ امت دے امام ہوندے نے، اور جڑے امت دے امام ہوندے نے وہی پیغمبر دے خلیفے ہوندے نے۔ اسا اپنا مذہب بیان کرنا ہے، اپنا مذہب بھی بچے یاد کر لیں تو یہی بہت بڑی بات ہے۔ پیغمبر اعظم دے 4 خلیفے نہیں، پہلی گل تو یہ ہے کہ یہ غلط ہے کہ پیغمبر دے 4 خلیفے نے۔ میرا خیال ہے کہ قسم دی لوڑ کوئی نہیں، قرآن تے اگے ہی اگے میرے پہ ہے، تو دووے ہاتھ بھی اتے رکھ دیا نا تو شیعہ سنی متفقہ حدیثہ میں بیان کر سکنا کہ پیغمبر 4 چھڑ کے نہیں گئے، 12 چھڑ کے گئے۔ بہت شکریہ کنے خلیفے چھڑ کے گئے؟ پیغمبر دے خلافہ کنے نے جی؟ اے تواڈی خیر ہوئے 12۔ پیغمبر دے 12 خلیفے نے قرآن و حدیث دے مطابق۔ وہ جڑے پیغمبر دے 12 نے نا انہاں وچوں ساڈے پہلے امام علی نے، آخری ساڈے امام حضرت مہدی نے۔ کمال کی ہے، کمال ہے کہ یہ جڑے 12 امام نے نا، جڑا پہلا امام ہے نا وہ پہلا خلیفہ بھی ہے۔
میرا خیال ہے ہر روز یار بندے سنتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ مسیح رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل. اسی اعلان کر کے توحید و رسالت تو بعد پوری دنیا نو دسیا ہے کہ لوگو ساڈی ہتھی نہ پو، ساڈا یہ عقیدہ ہے اسی اللہ تو بعد نبی نو او دا رسول مننے ہاں، علی نو او دا ولی مننے ہاں، پیغمبر دا وصی مننے ہاں تے خلیفہ بلا فصل مننے ہاں. ایک باری سارے بندے مہربانی کے بلا ایک باری سارے بندے میرے نال بلا فصل دہران بلا فصل مہربانی ایک باری پھر بلا فصل. بلا فصل انہوں ہوتے ہیں جنہ دوں دے درمیان فاصلہ کوئی نہ ہو، جنہ دوں دے درمیان فاصلہ ایس ویلے مسئلہ میریا دوویں انگلیاں نے انہاں دے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، بالکل نال نہیں. اگر مثال دے طور تے ایک بچ نور چھوٹا جائے بہت موٹا نہیں، اگر درمیان چ رکھ لیا جائے مثال دے طور تے ہن بلا فصل نہیں، بس فاصلہ آ گیا ہے تو تھوڑا ہی پر آ گیا وہ یارا بڑا باریک ہے پر آ تو گیا نا. اسی مصطفیٰ تے مرتضیٰ وچ باریک تو باریک بھی فاصلہ برداشت نہیں کرتے. جی میں پیغمبر دی نبوت ختم ہوتی ہے نال حضرت علی دی ولایت شروع ہو جائے، نال ہی مولا علی دی امامت شروع ہوتی ہے، نال ہی مولا علی دی خلافت شروع ہوتی ہے. بندے ساڈے تو بڑے اس گل تو تنگ نے کہ بلا فصل کیوں آتے ہیں، کیونکہ چوتھا تو بھی منتے ہیں، اسی انہوں نے پہلا مننے ہیں. جس بنیاد تے انہوں نے پہلا مننے ہیں، جس بنیاد تے ان چھواں مننے ہیں، وہ بنیاد میں قرآن چو پڑھنا چاہتا. مولا تو انہوں جزا دے اللہ نو مننے ہیں قرآن پڑھ کے. اے بورے آلے آلے کتھوں پڑھ کے مننے؟ قرآن پڑھ کے مننے. نبی نو نبی مننے ہیں قرآن پڑھ کے، رسول نو رسول مننے ہیں قرآن پڑھ کے. اگر توحید دے اوصاف قرآن چ موجود نے، نبوت دے اوصاف قرآن چ موجود نے، رسالت دے اوصاف قرآن چ موجود نے، ولایت دے اوصاف قرآن چ موجود نے، صحابیت دے اوصاف قرآن چ موجود نے، آل دے اوصاف قرآن چ موجود نے، تو اڈا کی خیال ہے خلافت دے اوصاف قرآن چ موجود. بہت شکریہ. خلافت دے اوصاف بھی قرآن چاہنے اتھوں شروع کرنے ہیں، اگو پھر جڑا بچ آ گیا ٹھیک ہے، جڑا آ گیا وہ مان جائیں گے. خلافت دے میں اوصاف پڑھن لگا. اللہ پاک نے جدوں انسانیت دی ہدایت دا آغاز کیتا نا جی، کمال ہے جڑا پہلا ہادی بنایا ہے وہ نبی بھی سی تے رسول بھی سی تے صفی اللہ بھی سی، لیکن اللہ انہوں خلیفہ آکھے. پاڑے جدوں پڑھتے سن ادو چوں پنجاں نو یاد ہوندے سن تے باقیاں نو صرف طرز یاد ہوندی سی پاڑے دی. مجمعہ وچ بھی 4-5 بندے صرف سنتے ہون تے داد دیندے ہون تے باقی مجمع بیٹھا بھی رہے تے کوئی پریشانی والی گل کوئی نہیں ہوندی. ایویں ہاں ہی کرنی ہوندی، ایک دو کر ہی جاندا تقریباً. بندے پریشان ہو جاندے سارا مجمع اٹھ کے کھلو جائے، یہ ضروری نہیں. 2-4 بندے جو میرے نال تھوڑے بہت ایک ادھروں ونڈ ونڈا کے تساں کیونکہ حساب رکھا ہے کہ اینیاں کو بندیاں چو اے بولے گا، اینیاں چو اے بولے گا، اونیاں کو جو بولے گا تو مجلس ہو جائے. میں ایک بھی نہ بولے تو میں نے پڑھن دی جاج ہے. میں 1.5 گھنٹہ اہل سنتاں دی مسجد چ بہ کے میلاد پڑھیا ہے تو بندہ بولیا کیا میں پریشان تے تاں ہوں جی بندے نہ بولن تو میں پریشان ہویا ہوں. تسی تے پھر ہی بول دے نعرہ شعرہ لا دے کو بندہ. ایک دفعہ میں میلاد پڑھیا تو 1.5 گھنٹہ پڑھیا تو بندے چپ کر کے سنتے رہے. میں صاحب نہ پڑھتا رہا پھر کیونکہ جنہیں سدیا سی وہ باہر سی، بیرون ملک سی، جنہیں بھیجیا سی وہ انجی باہر سی. ہو سکے ساڈے پنڈ میلاد پڑھیا، میں اتنے پڑھ گیا. مسجد کے بچ ہی انہیں میرے ممبر تے بٹھا دیتا تو میں اتنے پڑھتا رہا. 1.5 میں پڑھیا بڑے مزے میں. وہ پھر بندے گھٹ ہی بولے، میں نہیں پریشان ہویا. میں کہا پیا وہ باہر بہ کے سنتا پیا، وہ تو سنتا ہی ہے نا. وہ جنہیں سدیا ہے وہ تو سنتا پیا. انہیں آخیا پڑھیا تو میں پڑھ چلا. وہ ساری کسر ایک بزرگ سن، انہیں جان لگیا کر دیتی. 1.5 میں پڑھن تو بعد نا تقریباً 1.5 گھنٹے تو وہ بزرگ ایک ملے میں جتی میں پاندا سا باہر تو وہ بھی پاندے سن. اس دیکھا بھی آ مولوی پڑھ کے نکلیا کتے آخر تو بیٹھے سن. انہیں 1.5 گھنٹے کی کٹھی کسر کٹ چڑی. اس آخیا وہ مولوی
سواد آیا تو تو چھٹ گیا. میرا خیال 1.5 گھنٹے کی داد ایک پاسے اس بندے دی ایک جملے کی داد اس کا سواد آن لگا تو چھٹ گیا. میں کہا بزرگوں 1.5 گھنٹہ میں پڑھیا تو ایڈا لیٹ تو نہیں بندہ پڑھ سکتا زیادہ. انہیں آخیا بڑا سواد پہ آن لگا تو چھٹ گیا. کیسی گل ہوئی؟ یہ مطلب ہے ایک بندے کی داد بھی کئی باری سارے بندے کی داد پورا کر جاتی. یہ تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اے قرآن ہے یہ میں وہ پہلا خلیفہ پڑھن لگا جنہوں اللہ نے خلافت دیتی ہے. حالانکہ وہ نبی بھی سی, حالانکہ وہ رسول بھی سی. تسی ہوں میرے مولو پہ بندے ہو کہ وہ خلیفہ کیڑا جڑا نبی بھی سی جڑا رسول بھی سی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. لو جی میرا خیال تائید ہو گئی. ہوں آیت پڑھنی چاہیے. اللہ فرماتا با اس قال ربک للملائکتی انی جائل فی الارض خلیفہ. میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. سبحان اللہ. کہ میں زمین میں خلیفہ شکریہ بنانے والا ہوں. کس نے کہا؟ اے داد لین دا وکھرا طریقہ ہے. سوال کرتے جاؤ بندے جواب دیندے جاؤ. میں آج پڑھ دیتی ہے پہلی کہ بھائی اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. جب تیرے رب نے کہا ملائکہ سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. ہوں سوال کر لینے ہیں کن نے آکھیا جی میں خلیفہ بنانے لگا؟ اللہ نے. کنوں آکھیا جی ملائکہ نو بنان کی لگا نبی رسول امام خلیفہ. یہ مطلب اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ابھی زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. کہاں؟ مدینے نہیں, مکے نہیں, چین نہیں, امریکہ نہیں. فیل عرض کیا بات ہے؟ فیل عرض خلیفہ. میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. میرا دل کرتا ہے بورے والے کھلو کے رچو کے بندے نے پوچھا بھائی جی زمین کتوں شروع ہوندی؟ مہربانی بہت شکریہ. کوئی تو دسے گا نا اتھوں شروع ہوندی ہے. اتھوں شروع ہوندی ہے تے اتھے جا کے مکدی ہے. جے تے کوئی صاحب لگ گیا نقشہ کٹ کے دیکھ لو زمین ہوں گول بنائی گئی ہے وہ گول ہے. پواں کے دیکھ سکتے ہو شروع کتوں ہوتی ہے تے مکدی کتنے ہے. جہے بندے مناظر دیندے سن نا ثبوت کہ ورکے دا پاسا کھبا ہی ورکے دا پاسا سجا ہی. لبنان دا مطبوع ہی دلی دا مطبوع ہی. بندے آتے سن مولوی نہ کتاب لبنی تے نہ ثابت ہونا. میں تینوں کتاب نہیں نہ دستا, تو اپنا موبائل کھولنا بچوں گوگل کٹنا سارا دن تیری انگلی چلتی اور سارا دن بندے انگلی نہیں چلاتے. تواڈے کول تے میرے حالو موبائل ٹچ کوئی نہیں پورے علاقے کوئی نہیں. میرا خیال ہے جدھر انج کر دے ہے کوئی نہیں کسے کو وہ آدھے کوئی نہیں کسے. مجلس سے بیٹھے ہو سچی گل کرو کی ہو گیا؟ تواڈی میں نہیں گل کرتا, میں پورے علاقے دی پہ کر ہے نے. بچے سچے ہوندے جی, بچے ہی سچے ہوندے نے. ہو سکے ہے نے ایویں پہ کر دے. ساڈی گوانڈ ایک بی بی سی اس اپنے بچے نو آکھیا منگل والے باہر کھلوتا سی. وہ جا کے آکھ کے آ گھر کوئی نہیں. منگل والے آکھ کے آ گھر کوئی نہیں. وہ جا کے آندا وہ آندے نے گھر کوئی نہیں. انہاں فرمایا سی کسے کو ٹچ موبائل نہیں. وہ بچے آکھیا ہے جی انہاں کول. بچے سچے ہوندے نے. تو کتاباں نو چھڈ انگلی پھیر کے نا ایک واری پوری دنیا دا نقشہ کٹ کے تے انج کریں گا تو کھل جائے گا. چین بھی آ جائے گا, امریکہ بھی آ جائے گا, آسٹریلیا بھی آ جائے گا, کینیڈا بھی آ جائے گا, پاکستان, ہندوستان. ایک بار پھیر کے ویکھے نا پھر میں تینوں دساں جتھوں شروع ہوندی ہے تے جتھے زمین مکدی ہے نا جنوں اللہ خلیفہ بنائے پوری زمین دا بنا. سبحان اللہ. کیا شکریہ جنہوں اللہ خلیفہ بنائے وہ فیل عرض بناتا ہے. وہ نرے مکے دا نہیں ہوتا, نرے مدینہ دا نہیں ہوتا, نرا پاکستان تے ایران دا نہیں ہوتا. فیل عرض خلیفہ. فرشتوں میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ مطلب ہے جسے اللہ خلیفہ بنائے وہ پوری زمین کا خلیفہ ہوتا ہے, اور جو زمین میں ہوتا ہے اس پر اس کی خلافت ہوتی ہے. اگر زمین تے انسان نے انہوں دا بھی خلیفہ ہے, جے زمین تے سپ نے انہوں دا ٹھوئے نے, مجھا نے, گاواں نے, کنے کو گنی ہے
انسانوں دا بھی خلیفہ، حیوانوں دا بھی خلیفہ، جنوں دا بھی خلیفہ، میں پھر پہنا جنوں دا بھی خلیفہ۔ حضرات جس کو اللہ خلافت دیتا ہے وہ انسانوں کا بھی خلیفہ ہوتا ہے۔ ایک باری زیارت تے پڑھو جو شیعہ بیٹھے ہو کچھ آخر و زمان دی آخری امام دی، السلام علیکہ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ سبحان، بہت اچھے، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام ہو گئی ہے مجلس عید صاحبان جان۔ جس کو اللہ خلیفہ بناتا ہے وہ جنوں کا بھی امام ہوتا ہے، انسانوں کا بھی۔ سبحان اللہ بھائی، ہون لو تو قبلہ بہت شکریہ بھائی، بڑا اچھا لگا، سبحان اللہ۔ میرا خیال ہے زیارت ایک باری پھر دہرائی، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن۔ یہ تو مطلب ہے جو مہدی آ رہے ہیں نا وہ ایک ملک میں حکومت نہیں کریں گے، وہ خلیفہ الرحمن ہوں گے۔ اور یا امام الانس والجان، اے انسانوں کے بھی امام، اے جنوں کے بھی امام، آوئی لیا کیڑا کیڑا خلیفہ منوانا ہے۔ خلیفہ انہوں اندنے جڑا انسانوں بھی ہدایت دے وے، جڑا جنانوں بھی ہدایت دے وے۔ اللہ دے بندے سانو کافر یا مشرکہ جڑا جنانوں ہدایت دے وے، اسی انہوں خلیفہ بننے ہیں جنہوں جن جمڑ جانوں سادہ خلیفہ دے۔ تم مننا جنہوں مننا ہے بات۔ فی الارض، شکریہ، فی الارض خلیفہ، وہ زمین میں خلافت کرتا ہے، زمین میں خلافت، کم از کم زمین ہے، اگو وسطہ بہت زیادہ نہیں، آسمان کمال ہے۔ اللہ دیا بندیا تو تے زمین تے خلیفہ دیئے جی گل سنی ہے نا، اساں بلا فصل انہوں مننے ہیں جس ممبر تے آکیا سی میں زمینوں کے راستوں سے، آسمانوں کے راستے بہتر ہے۔ سبحان، جی کیا بات ہے، اے میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اگو اونا کی آکھیا جنہوں نے اللہ فرمایا نا میں بنان لگا، اگو اونا جڑا فرمان کیتا ہے جاری او سنو، قالوا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ جو بندیاں دا ترجمہ کرنا، او فرماندے نے انہوں نے کہا بناتا ہے تو بھیج اس شخص کو کہ فساد کرے اس میں اور خون خرابہ کرے اور ڈالے اس میں لہو۔ خون خرابہ کرے گا انہوں پہ بنانا ہے، خون خرابہ کرے گا فساد کرے گا تو خلیفہ پہ بنانا ہے، رہنی دے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اسی تیری حمد کریں گے، اسی تیری تقدیس کریں گے، اسی تیری تسبیح کریں گے، تے انہوں رہنی دے ایویں لڑائی ہو پئی۔ تو سا کوئی نہیں سنیا، اور نہ کیا ہمیں خون خرابہ ہو جائے گا تے انہوں اور رہنی دے، خون خرابہ ہو جائے گا، دنگا فساد ہو جائے گا تو تسی کی کرنا جی اللہ پاک، تسبیح کرنی ہے نا، اسی کرنے آپ ہے تو اڈی ہوندی ہے پہ، اسی حامد ہاں تو محمود ہیں، اسی عابد ہاں تو معبود ہیں، اسی ذاکر ہاں تو مذکور ہیں، تے اسی عابد تو معبود، اسی ساجد تو مسجود، اسی تسبیح کرنے والے، تیری تسبیح ہو رہی ہے، چنگا بھلا کام پہ چلتا ہے بھئی، چنگا بھلا کام پہ چلتا ہے بھئی، تو رب ہے تے اسی تینوں مننے ہیں، تو اللہ ہے اسی تینوں مننے ہیں، تو معبود ہے تے اسی عبادت کرنے ہیں، تو مسجود ہے اسی سجدہ کرنے ہیں، تو مذکور ہے تیرا ہر وقت ذکر کرنے ہیں، تے اسی موجود ہیں، اس رہن تے ایویں فساد ہی ہونا ہی۔ اے جننے بندے ایس ویلے بیٹھے نے، چیک نمبر 414 487 414 کل پڑھ کے آیا ہوں فیصلہ بات 487۔ یہ فرماؤ پہ آڑے بندے بیٹھے نے، آخری بندے تو لے کے پہلے بندے تک، میں کئی بندے پڑھ گئے۔ ایک دن پہلا اعلان ہوتا کہ کل اتنے علی ناصر بھی پڑھے گا جنہوں تلیاڑا آنتے نہیں،
تو آ جڑے بندے بیٹھے نے یہ سارے رڑ کے آندے رہن انہوں اور باقی ٹھیک نے سارے تو انہوں رہن میرے ہوں تو گل نہیں ہوئی میں تو اتنے کوئی نہیں سا میں تو اجے آیا ہی نہیں نا بانی آکھیا پہ میں انہوں سدنا ہی سن یہ جنہوں نے سنانا انہیں کل آکھیا سی رہن تے میں مثال پہ دیں جنہوں نے سنانا سی انہوں نے آکھیا انہیں سارے آکھیا کل مثال دے طور تے آکھیا رہن انہیں پھر بھی میں سدنا بندے پھر بہ گئے تو بہ وہی سامنے گئے بلے بلے جڑے کل آدھے سن رہن مینوں ایک بندہ کان چ دسے کہ آج جنہیں بیٹھے نہیں کل آدھے سن رہن دے انہوں سدو ہی نہ تسی سوچو کہ میرے تواڈے متعلق کی خیال آ ویسے آرام نہ سوچ لو میں ذہن چ تواڈے متعلق بھی تواڈے منہ ویکھاں گا چہرے یاد مکی اے بھی آندے سن کہ رہن تسی بھی آندے سو رہن اور بچیا تم ہی آندا سر رہن تے بابا جی تسی بھی آندے سو رہن تے بھائی جی تسی بھی آندے سو رہن چھوٹے موٹے سارے میں عرض کر لگا میں مثال پہ دینا مثال پہلے سے تسا کوئی نہیں آکھیا میں مثال پہ دینا اگر تسا آکھیا ہوئے کہ رہن وہ سدو ہی نہ میں آ جاں کھلو جاں تسی پھر اگے سارے بہ جاؤ پتہ مینوں ہوئے کہ تسا بھی آکھیا تسا بھی آکھیا سی رہن میں تواڈے متعلق پہلا تے تواڈے چہریاں دی زیارت کراں گا آندے سن اے بیٹا پھر میں سوچاں گا تواڈے متعلق کی تسی آپ ہی سوچو یہ جدوں حضرت آدم نوں پتہ لگا ہوئے گا کیا سارے ملائکہ آندے سن ایویں فساد ہی ہونا ہی ایویں خون خرابہ ہی ہونا ہی تے نہ ہی بنا رہن دے حضرت آدم فرشتیاں دے متعلق ویسے کی سوچتے ہو تواڈی کیا بات ہے سنن دی یار انہاں آکھیا نہیں قرآن ہے انہاں نہیں آکھیا رہن دے انہاں آکھیا اسی تیری تسبیح کریں گے اے خون خرابہ ہو جائے گا خون خرابہ ہو جائے گا ایتھے بندے آکھن نہ سدو ایویں لڑائی ہو پائے گی مثال کے طور پہ تو میں آ جاؤں تو ساتھ لیں حضرت آدم ویسے میں سوچنا پہ سوچتے ہون گے بڑھن تو بعد کہ آؤ کٹھے ہوئے نے جڑے آندے سن رہن دے تے کمال ہے ادوں تک شیطان بھی اجے شیطان نہیں سی ہویا آباد رہو بھائی شیطان آدم دے انکار تو بعد شیطان ہوئے جدو اللہ پہ آندہ سی میں بنان لگا ادوں تے سارے کٹھے ہی سن نا یارہ مہربانی کرو سارے کٹھے سن تے گناہ بھی ادو کسے نہیں سی کیتا شیطان بھی ادو کوئی نہیں سی یہ دا مطلب ہے جننے بے عیب سن نا بے عیب او بے عیب سارے پہ آندے سن رہن دے تے اللہ جنہوں لے ہونا سی پھر لے آندے نا آج جننے بندے پہ کم دینے نہ مادی نہ آوے سارا جانوی آکھے نہ آوے تو لے آئے کمال ہے بھائی کمال انہیں سارے آکھے رہن دے انہوں مولیاں دی زبان چ اجماع آندن یاد کر لو نوجوان اجماع آندن جتھے بندے جمع ہو جائیں میں بڑے بڑے عالم دا جملہ پڑھن لگا پتہ نہیں کتھوں تک سنیا جاندہ ہے انہوں نے فرمایا نوری اجماع کر گئے تھے نوری اجماع کر گئے تھے کہ رہنے دیجئے لیکن اللہ نے جس کو خلافت دینی تھی دے دی وہ فرماتے ہیں جب اللہ نوریوں کا اجماع پسند نہیں کرتا عرب کے بندوں کا اجماع پسند کرتا سبحان اللہ اس اجماع کو یاد رکھا جائے بڑی میں اہم کرنے لگا بھول نہ جائے میں اتھے وہیں گل کر لوں یارا گل بھول نہ جائے میں کر ہی لاؤں وہ تو پتہ ہے آج کل ایک روڑا بڑے ہیں حضرت علی دی فضیلت مشہور ہے بڑا حضرت علی دی فضیلت وہ دو مولویاں آپس سے تکرار کیتی ہے کہ حضرت علی افضل نے کوئی اور صحابہ افضل نے وہ روڑا پہ گئے ایک مہربان نے انہاں کمان کیتی اجماع تو یاد آ گئی وہ فرماندے نے کہ 1.25 صحابہ چوں 100 صحابہ مفتی سن
تو جنہ گل کی وہ آپ بھی مفتی نے، جنہ گل کی ہے وہ یارا وہ آپ بھی مفتی نے، اس ویلے موجود نے، دنیا تو زندہ نے، ہن تک تو زندہ نے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک 1.25 لاکھ صحابہ چوں 100 صحابہ مفتی سن جڑے فتویٰ دے سکتے سن، ٹھیک ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ 100 وچوں 11 سن جڑے مجتہد سن۔ وہ فرماندے نے 1.25 لاکھ صحابہ چوں اے بچوں 100 کڈ کے پچھلے نو جدوں کوئی مسئلہ پوچھن دی ضرورت پیش ہوندی سی اے 100 نو پوچھدے سن، کنوں 100 نو۔ انہاں 100 وچوں 11 کڈ کے پچھے کنے بچے 89۔ جدو انہاں 99 نو مسئلہ پوچھنا پیندا سی تے او کنوں پوچھدے سن؟ 11 نو۔ اگوں خود ہی فرماندے نے جدو 11 کتے مسئلے وچ پھس جاندے سن او علی دے دروازے تے کتے آندے سن؟ حضرت علی دے دروازے تے۔ ایک گل کرن تو بعد فرماتے ہیں لیکن علماء کا اجماع ہے کہ افضل فلاں صحابی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ 1.25 لاکھ جو 100 کڈیا نے او محتاج 11 دا تے 11 محتاج نے حیدر کرار دے تے افضل پھر کوئی اور نے حضرت علی تو ایک ہی ہے اجماع۔ اتھوں میں صاحب لایا یہ اجماع ہے جدہ ہی ہوندے نے، دلیل بھی آپ دینی ہے تو مننا بھی آپ ہی نہیں۔ اوہ اللہ تو نوریوں کا اجماع پسند نہیں کرتا، ہم بھی علی کے مقابلے میں کوئی اجماع پسند نہیں کرتا۔ مولا تو انہوں جزا دے لو جناب علی ان آنکھیں رہن دیو۔ اللہ نے کی فرمایا؟ اللہ نے کوئی کر کے دی کالا انی عالم ما لا تعلمون، چپ رہو جو میں جانتا ہوں۔ کیا بات ہے، وہ تم نہیں جانتے۔ اے حضرت آدم نبی بھی سن، رسول بھی سن، لیکن اللہ نے وہ کی کہہ رہے؟ اسد کے جاوہ 7 بندے بولے لے تقریباً کی کہہ رہے اللہ؟ یہ مطلب ہے کائنات تے اللہ دی زمین تے جڑا پہلا خلیفہ بڑھے نے وہ حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، تو تو ہون بھی تھوڑے ہی بولے جدوں کہ ہن سارے نو بول جانا چاہیے سی۔ شکر ہے کو 10 بندے تہاڈی عکاسی پہ کر دینے کہ مولوی صاحب ہے وہ علیہ السلام سن۔ یہ مطلب قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ سکنا جنہوں اللہ خلیفہ بنائے نا وہ علیہ السلام ہوتا ہے، جنہوں اللہ خلیفہ بنائے وہ علیہ السلام ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ بن گئے، جدو بن گئے اللہ نے بنا دیتے، آپ بنائے نے، کسی کو مشورہ نہیں لیا، جنہ کو لینا سی وہ تے اونجیوں دے خلاف سن کہ رہ نہیں دے۔ اللہ نے فرمایا آدم فکر نہ کریں، جننے آنتے سن نہ تیرے تو پہلا رہن دے، میں نہ سارے انو تیرے سامنے نہ چکاوا دے، میں رب کے ہوا۔ کمال ہے، چکے نے کہ نہیں چکے نے؟ ہن سنو جی شان خلیفہ شروع کتھوں ہوندی ہے، میں 6ویں دی بارگاہ چاہنا چاہنا۔ خلافت دا معیار اللہ قرآن چ دسیا، اللہ نے ملائکہ نو آکھیا، خالق کائنات نے فرمایا ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ میں کچھ ہستیاں تمہارے سامنے کرتا ہوں، تم نام بتاؤ، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ اے علم پاک اے سیاہ رنگ دا، اے سفید رنگ دا، ٹھیک، اے بھی علم ہے، اے بھی علم ہے۔ سوال اے نہیں کہ علم کیڑا، سوال اے وے اکھاں والے کولوں کہ سیاہ علم کیڑا، سفید علم کیڑا، ٹھیک۔ اللہ نے سامنے کیتیاں نے، کچھ لوگا لکھیا کچھ چیزیں سامنے کی، چلو چیزاں بھی آکھ لو، یہ مطلب ہے کوئی سامنے کیتا تے کیتا انہاں دے نام پوچھے بے اسمائی، انہاں دے نام کی نہیں، کچھ چیزاں ہے سن، چیزاں کچھ ہے سن۔ تو انہوں نے گل دسا جے تے چیزاں ہی نے نا، جے تے چیزاں ہی نے نا تے چلو چیزاں بھی ہون نا تے جنہوں پتہ ہے نا وہ چیزاں کیڑیاں سن، وہ بڑی چیز ہے،
ہاں چھوٹی چیز نہیں، وہ بڑی منزل ہے، لیکن میں انہی کو گل کرنا جتنے نویں بحث نہ شروع ہوئے۔ کوئی تو ہے سر نہ جنہوں سامنے کیتا ہے، جڑی میں اندر دی گل کر لگا۔ اللہ نے سامنے کیتے نے ٹھیک، ملائکہ دے سامنے کیتے نے ٹھیک، یہ مطلب ہے اللہ تے ملائکہ تو علاوہ بھی کوئی ہے سر نا، یا جنہوں اللہ نے سامنے کیتا ہے، تصویریں سامنے کیتیاں نے، چیزاں سامنے کیتیاں نے، پوچھے نے اللہ نے نام، تسی انہوں نے نام دسو۔ اے قرآن ہے وہ جننے اندر سننا نام بنا رہن دے فساد ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے قالوا سبحانکا لا علم لنا، سب کہنے لگے ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہمیں کوئی تیری ذات سبحان ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ فرمایا جدو علم نہ ہوئے ادو خلافت جو مشورے نہیں دے دے۔ کمال ہے نالے اندو علم ہی کوئی نہیں۔ انی عالم ما لا تعلمون، اسی زمانے کو پوچھنے ہاں تو تے بنو عباس تے بندے انہوں بھی خلیفہ من گیا، ہارون رشید بھی خلیفہ، مامون رشید بھی خلیفہ، منصور بھی خلیفہ، دوانی کی بھی خلیفہ، کدھر نہ ہمارے تو وہ بھی خلیفہ۔ کیا بات ہے، اور خلافت دا معیار یار قرآن چو پڑھ تینو خدا دا نائی، انہاں کیا ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اللہ فرمایا جدو علم نہ ہوئے ادو خلافت چ مشورے نہیں دے دے، جدو بے علم خلافت چ مشورہ نہیں دے سکتا، بے علم خود خلیفہ کیسے ہو گیا؟ کمال ہے جناب۔ تے جنہوں اللہ خلیفہ بنایا سی اللہ فرماندہ یا آدم جی انبیوہم بے اسمائہم، آپ ان کے نام بتائیے۔ اللہ فرماتا فلما انباءہم بے اسمائہم، اللہ پوچھتا گیا آدم بتاتا گیا، اللہ پوچھتا گیا بسم اللہ آدم بتاتا گیا۔ کوئی نہیں پڑھنا آیا، بانی آئے، بانی مجلس آئے نہیں، جدو آئے گا دس پائے گا تو جو ہے اس وقت تک تو میرے نہیں دیکھنا گیا۔ مہربانی کی پڑھ لیا میں۔ اللہ پوچھتا گیا آدم، یہ جیڑی گل اللہ پوچھئے فرشتیاں نہیں دسی؟ نہیں، آدم کیوں دسی؟ وہ خلیفہ تھا، جو نہ بتا سکے وہ خلیفہ نہیں تھے، جو بتا رہا تھا وہ خلیفہ تھا۔ میرا دل کرتا ہے پوے پوے قرآن لے جاتے مولیاں نو آکھاں اور قرآن دا واسطہ جے، بتانے والے خلیفے ہوتے ہیں، پوچھنے والے خلیفے نہیں۔ سبحان مہربانی کے ان تفسیر عثمانی پڑھنے، تفسیر عثمانی، تفسیر عثمانی تے پڑھنے والا حسینی، سننے والے سارے جعفری بیٹھے، سواد اجے بھی نہ بڑھے تو کی کری، یہ تے اصحاب نے متنجن پک گیا۔ تفسیر تھوڑے ہی بولے ہو، تفسیر عثمانی پڑھنے والا حسینی، سننے والے سارے جعفری۔ الحمدللہ وہ فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ہر چیز کا علم، ہر چیز کا علم، ماہ دمنا ساتھ، ماہ اس کی حقیقت کے، ماہ اس کی اصلیت کے، ماہ اس کے نفع کے، ماہ اس کے نقصان کے تعلیم فرما دیا تھا۔ تعلیم فرما، تفسیر عثمان نہیں پڑھنا پہ، تعلیم فرما دیا تھا۔ اچھا جی اور فرماتے ہیں اور یہ سارا علم اللہ نے ان کے دل پر بلا واسطہ کلام القا کر دیا تھا۔ کسے بندے حضرت آدم نو پڑھایا نہیں تو نہ مگر پڑھیا نہیں، اللہ نے بلا کلام انہوں دے دل تے سدھا القا کر دیتا سی۔ جڑے بندے ساری گل سن لئیے ہن پھر نتیجہ دے رہے ہیں، ایک بندے جمائی لئیے باقی ہوش بیٹھے نے، فرماتے نے سدھا دل تے اللہ نے القا کر دیتا، سدھا دل تے۔ مہربانہ یہ حضرت آدم علیہ السلام میرا نبی تصدیق نہ کرے تو وہ نبی بھی نہیں بنتے۔ ہر آدم کی تصدیق میرا نبی کرتا ہے۔ جیڑا اللہ حضرت آدم دے دل تے سدھا علم القا کر سکتا ہے، محمد نے آپریشن دی گھڑی روڑتا ہے۔ سبحان، مہربانی کر، انج نہ کر، انج نہ کر،
اللہ نے اگر آدم تے سیدھا القا کر دیتا بغیر آپریشن تو پھر مصطفیٰ دے دل تے بھی اللہ نے ایویں ہی علم القا کیتا ہے جویں آدم علیہ السلام تے کیتا ہے۔ اگلی گل شبیر احمد عثمانی لکھی ہے، یہ وچوں 6ویں تک آنا چاہنا۔ وہ فرماندے نے کہ کلام کر دیا کیونکہ کمال علم کے بغیر، کیونکہ کمال علم کے بغیر نہ خلافت ممکن ہے نہ حکومت ممکن۔ کمال علم کے بغیر یعنی انہوں کے نزدیک حاکم بھی مسلمانوں پہ وہ ہو سکتا ہے جو علم میں کمال رکھتا ہو، خلیفہ بھی وہ ہو سکتا ہے جو علم میں کمال رکھتا ہو۔ چل اتھا ہی مک تفسیر حسینی نہیں تفسیر عثمانی ہے، تو یارا آپ پہنتے ہو کہ خلیفہ ہو ہی وہ سکتا ہے جو کمال علم رکھتا ہو، جو علم میں کمال ہو وہ خلیفہ ہوتا ہے، بغیر کمال علم کے، کمال علم کے، علم کے نہیں، علم کے نہیں، کمال علم کے بغیر خلافت ممکن ہی نہیں۔ اسی بھی یہ جانے ہیں کمال علم کے بغیر خلافت ممکن نہیں۔ تم آنکھیں تو جائز ہے، کوئی گل اسی کریے تو ناجائز ہے، یہ تم ہی آنکھیے میں تیرے مگر ہی لگ گیا۔ کمال علم کے بغیر خلافت ممکن نہیں، نلتے سارے ڈھڑ جو۔ کمال علم دا مطلب ہے علم کا کمال، قرآن تے ہاتھ رکھ کے علی تو علاوہ بندہ دس جڑا محمد کے کمال دا وارث ہوئے، تیرے کول بھی تے ہوئی ہے۔ تو جو ہے جناب آ رہے ہیں جی پڑھنا رہے، تسلی رکھو، آ رہے ہیں جی میں آ گیا میں چھڑ دیں گا، فکر نہیں کرنا میرے عزیزو۔ کمال علم، اور میں سمجھتا ہوں کمال علم کے بغیر اگر خلافت ممکن نہیں۔ گل اگے ہی بندے پہ بڑے ٹھنڈے ہو کے سنتے ہیں، تو گل جڑی اگلی آئی ہے وہ ایڈیا ٹھنڈیا ہونے والی ہے کہ جڑے تھوڑے بہتے ہوں ہاں کر دیں نہ پہ وہ بھی جانتے رہنے، کیونکہ گل ایسی آ گئی۔ وہ فرماندے نے کہ جس دن سے ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا ہے نا، اس دن سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ عبادت پر علم کو فضیلت ہے۔ سبحان، عبادت پر علم کو فضیلت ہے۔ لفظ ذرا اکھاسی لیکن تو ہم بڑا اچھا قبول کیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں فرشتوں کے پاس عبادت تھی، آدم کے پاس علم تھا۔ فرشتوں کے پاس عبادت تھی، آدم کے پاس علم تھا۔ آدم تے اجے عبادت شروع ہی نہیں کی تھی، اجے تے تشریف لے آئے نے، اجے تے وجود چاہے نے، اور فرشتے پرانے عابد تھے۔ عبادت لفظ آنکھیں نا اکھائے ہوئے نے، وہ فرماتے ہیں عبادت خاصہ مخلوق ہے اور علم خاصہ خداوندی ہے۔ علم کدا خاصہ اللہ کا، عبادت کدا خاصہ، اور مخلوق عبادت کر دی ہے، اللہ عبادت ایک خصوصیت کی دی ہے عبادت کرنا مخلوق دی، تے علم کی دی خصوصیت اللہ دی۔ کوئی کمال دا جملہ عثمانی صاحب لکھے ہے، میں تو ان کی دساں انگلینڈ سے میں نے قرآن ملے سی پہلی باری، اتھوں میں لے کے آیا الحمدللہ، اس تو بعد میں نماز مل گیا اور وہ سیدھا ہو چکا سی۔ وہ فرماتے ہیں جب طے ہو گیا نا کہ عبادت سے علم افضل ہے تو اللہ نے عابدوں کو عالم کے سامنے جھکا دیا۔ اللہ نے عابدوں کو ایک عالم کے سامنے جھکا دیا کہ تمہارے پاس عبادت تو ہے لیکن علم نہیں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کو اپنی صفت سے نوازا، اپنی صفت سے نوازا، کیونکہ عبادت بندوں کی صفت ہے، اللہ کی صفت ہے۔ شکریہ کہ بلا عبادت اللہ کی صفت نہیں، وہ عابد نہیں، وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، ہاں یہ بندوں کی صفت ہے۔ لیکن اللہ نے آدم کو اپنی صفت سے نوازا، کیوں؟ وہ جملہ آ گیا جنہاں میں کسی بندے چوپ ہو جائیں گے۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے کہ خلیفہ میں
اپنے مستخلف انہو کا کمال ہونا ضروری. پھر بھی 2-3 حال ہی گئے نا. خلیفہ کے اندر اپنے مستخلف انہو کا کمال ضروری ہے. اے بچے ہوئے مستخلف انہو کوئی بوٹی نہیں جڑی دعائی جی پہندی. یہ مطلب ہے جس کا کوئی خلیفہ ہو، جس کا کوئی خلیفہ ہو اسے مستخلف انہو کہتے ہیں. اور جو خلیفہ ہو وہ اس کے پاس اس کا کمال چاہیے جس کا وہ خلیفہ، اس کا کمال چاہیے جس کا وہ خلیفہ، اس کا کمال. اللہ وچ کمال علم ہے. اللہ نے وہ عطا کیتا ہے کیونکہ اگر خلیفے وچ جدہ وہ خلیفہ ہے اگر وہ دا کمال نہ ہوئے وہ خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا. صدقے جاواں جیڑا خلیفہ ہوئے وہ دے کمال کدہ ہونا چاہیے؟ جدہ وہ خلیفہ ہے اللہ دا خلیفہ ہے تے اللہ دا کمال ضروری ہے. تے جے محمد دا خلیفہ ہے تے محمد دا کمال ضروری ہے. چھٹ بیساں تو علی تو علاوہ بندہ 10 صحابہ وچ جدے چ محمد دا کمال پایا گیا. اساں بلا فصل بوٹی والے پکوڑے کھا کے نہیں مننے آنے. اساں کمال دیکھیں نبی دے کمال میں گنوا دینا. حضرت علی تو علاوہ وہ بندہ دسو اونج بندے پھر کسے گل تے جمع کر جان تو وکھری گل ہے کر جان بہتے جو ہے انج ایک گل تیرے. نبی دا پہلا کمال ہے کہ اللہ فرمائے لعمرکا سورہ ہجر 72 نمبر آیت. اللہ فرماتا ہے میرے محمد مجھے تیری ساری عمر کی قسم، مجھے تیری ساری زندگی کی قسم. اور قسم اس کی اٹھائی جاتی ہے جو بے عیب ہو، عیب داروں کی قسم نہیں اٹھائی جاتی. قسم وہ دی اٹھائی جاتی ہے جلے سے کمی کوئی نہ ہوئے. اللہ دی قسم اللہ سے کمی کوئی نہیں. قرآن دی قسم بولو بولو قرآن سے کمی کوئی نہیں. علم دی قسم علم سے کمی نہیں. خون شبیر دی قسم کمی کوئی نہیں. آج یہ بھیناں ماواں بیٹھیاں نے آج دھیان نال سن کے جان. آج جدوں تہاڈا شوہر آکھے نا مینوں تیری قسم سمجھو جھوٹ بولنا. تو قسم کھانی ہے تے اللہ دکھا بے عیب نہیں، قسم کھانی ہے تے قرآن دکھا. وہ بچاریاں پر راضی ہو جاتی ہیں کہ یہ تے میریاں قسماں پہ چکے. بندہ پوچھے بھین میری ہے جدوں تو قسم دے قابل ہی نہیں. کمال ہے بھائی تو تیری قسم چک بھی جائے گا وہ تیرے میں فراڈ کرتا ہے. میں نے تیری قسم ایتھے بھی کئی بندے آتے ہیں تکھلو کے نا ایتھے آندھے رہے میں نے تیری چٹی داڑھی دی قسم. کدی کسے منڈے نو آنا میں نے تیری جوانی دی قسم. انہوں نے کوئی نہیں کام کرنا ہوتا ہے ورنہ اسی گناہگار کدوں قسم دے قابل. دی جوانی دی قسم کھائی جا سکتی ہے جدی جوانی اکبر دی طرح باغ ہوئے. او دے بڑھاپے دی قسم کھائی جا سکتی ہے جدا بڑھاپا بے عیب ہوئے. او دے بچپن دی قسم کھائی جا سکتی ہے جدا بچپن بے عیب ہوئے. اللہ فرماتا ہے میرا محمد میں نے تیری پوری زندگی دی قسم. یہ مطلب ہے جی میں قرآن اے پہلا پار ہے ایتھوں بھی بے عیب ہے ایتھوں کھولے ایتھوں بھی بے عیب ہے ایتھوں کھولے ایتھوں بھی بے عیب ہے ایتھوں کھولے ایتھوں بھی بے عیب ہے. مصطفیٰ عنوان دے جدا بچپن کھولیے اوتھوں بھی بے عیب ہے. جدی جوانی کھولیے اوتھوں بھی بے عیب ہے. جدا باب صحیفی کھولیے اوتھوں بھی بے عیب ہے. خلیفہ وہ ہوتا ہے جس میں مستخلف انہوں کا کمال پایا جائے. آوئی جنو جنو منوا رہی منوا. محمد مصطفیٰ دا بچپن بھی بے عیب ہے جوانی بھی بے عیب ہے بڑھاپا بھی بے عیب ہے. او خلیفے لیا جنہاں دا بچپن محمد دے بچپن جیسا ہوئے جوانی رسول دی جوانی جیسی ہوئے بڑھاپا پیغمبر دے بڑھاپا جیسا نہیں. سب تو پہلے خلافت دا معیار صاحب علم نو رکھا گیا. جدے کو علم زیادہ سی او دے سامنے فرشتے بھی چکے. یہ دا مطلب ہے خلافت دا پہلا معیار علم ہے. کی ہے وہ یارہ علم ہے.
ذاکری دا پہلا معیار علم ہے. چلو ذاکر صاحب علم ہوتا ہے کیونکہ انہیں ذکر کرنا ہوتا ہے محمد و آل محمد. پہلا معیار علم ہے. آ جڑے اندر نا ذرا وہ سنا فاؤ کرا. تسی بھی بڑے ہوشیار ہو. جدو سمجھے نا ذاکر تھک گیا 5 قصیدے پڑھ کے اور ذرا فاؤ کرا سنائی تاکہ تیری منجی جائے تھی. وہ بچارے 5-6 بندے زور لا لا. وہ جڑی آواز ہے نا یہ دوجا نمبر آتا ہے. آواز نہ پڑھے دا دوسرا نمبر ہے. پہلا معیار خطیب دا علم ہے. کسی کو زیادہ ہے کسی کو تھوڑا ہے لیکن پہلا معیار علم ہے. خلافت دا پہلا معیار علم ہے. علم صاحب علم ہونا چاہیے خلیفے کو کیونکہ خلیفہ بتانے والا ہوتا ہے. پوچھنے والا علی تو لے کے مہدی تک 12 نبی دے خلیفے مننے نے تے اپنے امام مننے نے. اسی 12 چھڈ کے جڑے تیرے والے 12 نے او من جانے ہاں. پر ایک مہربانی کرنی ہاں پہلا انہاں 12 دے متعلق ثابت کرنا ہی قرآن تے ہاتھ رکھ کے انہاں کسے بندے کو مسئلہ پوچھیا ہوئے. شکریہ. صدقہ جانا سورہ مبارکہ مائدہ المائدہ. آکھو ایک باری المائدہ. حد ہو گئی. آیت دا نمبر ہی 12. چلو آیت دا کتنا نمبر 12. یہ حضرت موسیٰ دے 12 نقیبان دا ذکر ہے جڑے حضرت موسیٰ تو بعد 12 سردار مقرر کیتے گئے. انہاں دا ذکر ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا. ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم میں 12 سردار چھوڑے جا رہے ہیں. اے آیت اتری صحابہ کرام دے مجمع کھلو کے اے قرآن پڑھن لگا میں اتھوں ویکھ کے. شاہ عبد القادر محدث دہلوی فرماندن جب یہ آیت اتری تو پیغمبر نے فرمایا میری امت کے بھی 12 خلیفہ ہوں. کنے 12. کمال ہے. یہ جملہ سن کے تے ڈال لے کے جانا. پیغمبر نے فرمایا موسیٰ کے نقیب بھی 12 تھے اور میرے خلیفہ دا لفظ ہے میں 12 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرماتے ہیں پچھلی امتیں ذلیل ہوئی تھیں ان 12 کو چھوڑ کر میری امت خراب ہوگی ان 12 کو چھوڑ کر. اور جناب پیغمبر نے شرط کے رکھی ہے وہ تو پورے نہیں اترتے. اے لفظ نے میں 2 روایتیں پڑھنا. تفسیر شاہ عبد القادر محدث سے دل بھی پڑھنا, تفسیر عثمانی پڑھنا. اے جی میرے کو قرآن ہے یہ سائڈ تے تفسیر لکھی ہے. پیغمبر نے فرمایا میری امت میں 12 خلیفے ہوں گے اور سارے کے سارے قوم قریش سے ہوں گے. ایک جنابی المحدث چلے کلہم من بنی ہاشم, سارے کے سارے بنی ہاشم سے ہوں گے. یہ دا مطلب ایک گل طے ہو گئی. وہ جڑے 12 نے نا پاویں وہ ہاشمی ہون پاویں وہ قریشی ہون خاندان ایک دے ہون. تہاڈی کیا بات ہے. میں تہاڈے سامنے ذمہ داری نال گل پہ کرنا. تفسیر عثمانی شبیر احمد عثمانی نے ایک جملہ لکھیا وہ بھی سن لو, یہ آسان ہے. وہ فرماتے ہیں جابر بن سمرہ کی حدیث کے مطابق, جابر بن سمرہ مہربانی کی حدیث کے مطابق ایک قرآن پاک دی تفسیر پہ پڑھنا شبیر احمد حسینی, شبیر احمد جعفری, شبیر احمد قاسمی, شبیر احمد رضوی, شبیر احمد عثمانی. وہ فرماتے ہیں جابر بن سمرہ کی روایت کے مطابق نبی کریم نے فرمایا کہ میری امت میں 12 خلفاء ہوں گے اور میں پشین گوئی کر رہا ہوں. فرماتے ہیں مفسرین نے تورات سے نقل کیا ہے کہ حضرت اسماعیل سے اللہ نے فرمایا میں تیری ذریت میں 12 سردار بھیجوں گا. بھائی کمال ہے. کی فرماتے ہیں حضرت اسماعیل نے اللہ فرمایا کہ اسماعیل میں تیری ذریت تیری نسل
12 سردار بھیجاں گا. مینوں راتی پڑھ کے اتنا لطف آیا ہے. حضرت اسماعیل والی گل شبیر احمد عثمانی نے کیتی ہے. مینوں فوراً چیتا آیا. تانوں بھی نہ آیا تو مینوں گلا ہوئے گا. چیتا ہونا چاہیے, خیال ہونا چاہیے. جدوں نہ کہنا اسماعیل کی نسل میں 12 خلیفہ ہوں گے, ادو مینوں چیتا آیا کہ علی دے پیو نے نبی دا خطبہ عام کیوں پڑھیا. خدا دی قسم نبی دے خطبہ نکاح دے بہ کے حضرت ابو طالب دے لفظ میں پڑھ دینا. حضرت ابو طالب نے پہندے سارا کیا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وزرع اسماعیل. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں بھیجا, اسماعیل کی کھیتی میں بھیجا. ہم ہیں اسماعیل کی کھیتی میں اگنے والی ذریت اسماعیل. یہ مطلب ہے حضرت ابو طالب صرف نکاح نہیں پڑھیا, یہ بھی اعلان کر دیا کہ وہ 12 معجزے ہوں گے. ہم نسل ابراہیم ہیں, ہم ذریت اسماعیل ہیں. یہ 12 نے جی کنے, پھر سن لو کنے نے 12. لو جی دنیا تے پھر ٹر کے دیکھو. اللہ فرماتا سیرو فی الارض, دنیا دی سیر کرو, ایک بار پھرو ٹرو, مہربانی کرو. تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سی کہ لوگ علم نو اللہ نے سیر چ رکھیا ہے, علم نو اللہ نے سفر چ رکھیا ہے. لوگ ہی انہوں نے کمریاں چو تلاش کر دیں. باہر نکلو, پھرو ٹرو, بندیاں نو پوچھو, لائبریریاں کھولو. نبی 12 چھڈ کے گئے سن. شیو فخر کرو, سر چک کے جیو. 12 لوگاں بھی ساڈے تو علاوہ مننے نے, پر لوگاں 12 پورے کیتے نے پھاڑ تڑ کے. 12 پورے کیتے نے پھاڑ تڑ کے. تے ایک نسل چوں کسے نو 12 نہیں لبے, ایک خاندان چوں کسے نو 12 نہیں لبے. جڑے لوکاں 12 مننے نے انہاں دے 4 تے پہلے ہو گئے. کیڑے پہلے یار خلفائے راشدین. اگر 4 پہلے نے انہاں پہلیاں وچ بھی علی آوندے نے. جی بسم اللہ. اچھا بسم اللہ جزاک جگ صاحب آ رہے نہیں جناب اچھا یہ قرآن پروگرام کی کسی طرح میں شروع کر میں سمجھ گیا گھر لو میں شروع کر دیا گا پھر ٹھیک ہو بیٹھو جی تشریف رکھو. میں قریب آ گیا اپنے امام دے نوحان تشریف فرما ہو گئے. مجلس اختتام تے وے میرا خیال ہے کہ اختتامی اس مرحلے تے اس امام دا ذکر تے پھر ضروری ہے جہدے واسطے تواڈے سامنے میں صرف 1 منٹ باقی ہے گھنٹے چوں گھنٹہ پڑھ گیا. 1 منٹ ہوں میں جلدی جلدی اپنے امام تک آنا چاہتا. اے قرآن لوگاں نے 12 پورے کیتے نے, لیکن ایک خاندان دے نسل اسماعیل دے یا قریشی یا ہاشمی کسے کو کٹھے نہیں ہوئے. الحمدللہ ساڈے کول 12 نے تے نسل ایک, 12 نے تے خاندان. اے مولا تانوں جزائے خیر دے, خاندان ایک. میرے عزیز دوستو یہ 12 پورے کردیاں کردیاں ایک جملہ سن لو. وہ وحید الزمان اہل حدیث ہے, اتنے مکا دینا. وہ فرماندے نے کہ علماء کرام نے 12 پورے کرنے کے لیے بڑی تراش خراش کی ہے. چلو کی کیتا ہے تراش خراش. تراش خراش نہیں ہوتے, پودیاں دی تراش خراش ہوتی ہے, والاں دی تراش خراش. کر صدقے جاؤ. وہ فرماندے نے کوئی کینچی پھڑی نے تو کسی نے کٹ چھڑتے ہیں, کسی نے رکھ لیندے نے, کسی نے کٹتے ہیں. تراش خراش کی ہے تو فرماندے نے خلفائے راشدین کے بعد پہلا تے 4 انہاں پکے کیتے نے. چلو 4 جے پکے ہو جان. ویسے جڑے 4 پکے کیتے نا وہ بھی ایک خاندان دے نہیں. سبحان اللہ. جڑے 4 پکے کیتے نے وہ بھی ایک خاندان دے نہیں. اگوں 8 پورے کردیا بندے انج کھجڑ ہوئے نے یزید نو وچ باڑا پے گیا. اجے کل مولوی ویڈیو کٹی اور یارا کل مولوی دی ویڈیو آ چکی ہے, وہ تے پرچہ بھی ہو چکا ہے. اور مولوی ہے کوئی لاہور دا
وہ پرچا ہو چکا ہے، FIR درج ہو گئی ہے. وہ لوگ آخیا سنیا شیاں آخیا وہ یہ کتوں جم پیا. وہ آتا ساڈے تو جڑے 12 نے نا انہوں یزید آتا ہے. لے بھائی اج مذہب نو مینو منن دا سواد آیا. جڑے پرانے بندے بیٹھے نے شیعہ پیو دادے تو تسی تو منتے لگے آئے ہو. آ جڑے مگروں اسی رہے ہیں نا سانو روز سواد وکھرا آتا ہے. جڑے اسی شیعہ ہوئے ہیں نا سنی تو سانو کل پھر وکھرا سواد آیا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جڑا مذہب میں دوجے مذہب چھٹ کے قبول کیتا نا اینا 12 وچ یزید نہیں ہو. میں راضی ہوں مولا تعالی جزا دے کم از کم جڑے 12 خلفاء نے انہاں چ یزید جیسا نہیں ہوتا بلکہ کدی حسین جیسا ہوتا ہے کدی زین العابدین جیسا. وہ فرماتے ہیں علماء نے بڑی تلاش خراش کی ہے. کچھ بنو امیہ سے لیے ہیں کچھ بنو عباس سے لیے ہیں. ہائے ہائے ایکو لفظ یہ لفظ کدی تو سن یا تو سن. فرماتے ہیں بنو امیہ سے اور بنو عباس سے لے کے 12 پورے کیے ہیں جو ذرا اچھے تھے. تو آڈی کیا بات جو ذرا اچھے تھے. بندہ کیلے لین جائے نا انہوں اندہ ذرا اچھے پائے. کنوں لین جائے سیب لین جائے تو بندہ اندہ پائی جی ذرا. یہ ذرا ہر بندے دا اپنا اپنا ہوتا ہے. ذرا کئی بندے اندے نے ذرا کو میں نے موٹر سائیکل دیں وہ 10 گھنٹے لب دے ہی نہیں. ذرا پتہ نہیں اوٹا ذرا کٹا کو ہوتا جی. ذرا پتہ نہیں ذرا ہر بندہ اپنا. وہ اندے نے پورے کیے ہیں 12 جو ذرا اوے ذرا اچھے لبن والے ہو اتھے آؤ. 12 نے ذرا نہیں بالکل اچھے نے. اور خلیفہ کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ مسئلے پوچھتا نہیں مسئلے بتاتا ہے. 12 کسے کو مسئلہ پوچھے ہوئے تو وہ بندہ دسو تے جے 12 کو لوگاں پوچھے ہو تینا نہیں من جو جڑے دسن آئے. پہلے نے بھی مسائل دسے نے آخری نے بھی مسائل دسے نے. لوگاں نے قیاس تو کم لیا ہے انہاں علم خدا کو کم لیا جڑا قیاس کو کم لیندے سن. اور میں ایک جملہ کہہ دیا امام جعفر صادق علیہ السلام واسطے خدا دی میں نو قسم ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام 12 میں سے وہ امام ہیں لوگوں کے امام بھی ان کے شاگرد ہے. ایک دفعہ میرے امام نے ایک قیاس والے بندے کو پوچھا یہ دین کیویں سکھدے ہو؟ انہوں نے کہا قیاس کنوں آندے ہو؟ آندا عقل نال. فرماندے نے عقل نال سوچ کے تے دس وہ کلمہ کیڑا جڑا کفر تو شروع ہوندا تے اسلام تے مکدا ہے. وہ آندا جی وہ کیڑا کلمہ جڑا شروع ہی کفر تو. چلو میرا امام فرمایا نہیں پتہ نہیں. میرے امام نے فرمایا چلے نہ گل دس دے کہ اکھ جڑا آنسو ہوندا ہے یہ نمکین کیوں ہوندا ہے؟ ہیں جی فرمایا میں پوچھنا اکھ دا آنسو کدی زبان تک آ جائے تو نمکین ہوتا. ساڑھے تے روز آنسو ہوندے نے کئی بار اس تک آ جائے تو پتہ لگ جائے نمکین. اس نے کہا جی میری گل سن لو اللہ ہی اکھ بنائی اللہ ہی آنسو رکھے وہ جانتا میں. آپ نے فرمایا کند ہے مائل کوڑا کیوں ہوتا؟ اس نے کہا جی یہ بھی وہی جان. منہ لعاب کیوں ہوتا ہے؟ ایڑا پانی ہوتا تھوڑا تھوڑا ہر ویلے خشک نہیں ہوتا منہ دے پانی رہتا ہر ویلے تھوڑا بہت. اس آخیا جی منہ بنا نہیں پتا. کوئی دینی مسئلہ پوچھو فقہ امام فرماندے نے چلو یہ دسو کہ جڑے حرم دے 4 اگلے دند ہوندے نے کٹھے جنہوں روپائیہ آندے نے. روپائی 4 مصرے دی ہوندی 4 اگلے دند روپائیہ انہوں نے بندہ پن چھڑے حالت حرام ہے وہ دا کفارہ کی. ہو سکا جی صرف مینوں یہ مسئلہ نہیں آتا. واڑی کیا بات. میرا امام آ کے چلو ٹھیک ہے میرے امام تر پہ وہ مگر آ گیا کہنے لگے استاد جی انہیں جتنے نہ کر ہوں دسو پھر وہ کلمہ کیڑا ہے. کاندھا میل کوڑا کیوں ہے منہ چ لعاب کیوں ہے اکھ چ نمکینی کیوں ہے
تو وہ ہرن والی گل پھر دس کے جاؤ. امام آخر لگے چھڈو پرا تساں کی پوچھ کے کرنا رہن. نہیں جی دسو وہ نہ چھڈ پرا. وہ ہولے بندے کٹھے ہو گئے, بندے 4 کٹھے ہوئے نا. امام آخر دساں دسو گے, کہنا دسن لگا. تو بندے کیوں کٹھے کیتے جے؟ فرمایا تاکہ بندے نو پتہ لگ جائے پوچھنے والے اور ہیں, صدقے بتانے والے اور ہیں. وہ کہنے لگا جی پھر دسو. فرمایا وہ کلمہ تو روز پڑھنا سارے مسلمان پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ. لا الہ یہ 2 حصے نے, لا الہ الا اللہ. لا الہ, لا الہ کلمہ کفر ہے, یہ مطلب ہے معبود ہے ہی کوئی. لا الہ کلمہ کفر ہے. اب بیبیاں بھیناں سن لیں خدا واسطے, یہ جڑیاں منڈیاں نوں آندے لا الہ پڑھیا کر لا الہ تاکہ کافر ہو جائے. اے لا الہ نہیں پڑھنا نرا, لا الہ کلمہ کفر ہے. جب بندہ کہہ دیتا ہے نا لا الہ, اسلام میں اس وقت آتا ہے جب کہتا ہے الا اللہ, کوئی معبود نہیں مگر اللہ. وہ کہنے لگا جی آنکھ چ نمک کیوں ہے؟ فرمایا چربی دا ڈبا ہے, چربی نو محفوظ کرنے واسطے نمک لانا پیندا. چربی محفوظ کرنی ہوئے تو لون لا کے رکھ چھڑیدا, پھر محفوظ رہندی ہے, ورنہ وہ ساری پگھل جاندی ہے. فرمایا جویں گرم آنسو آندے نے, اگر وچ چربی نہ ہوندی, جویں آنسو نکلدا اکھ ضائع ہو جاندی. اللہ نے محفوظ رکھن واسطے وچ نمک رکھا ہے. کہنے لگا کان دا محل کوڑا کیوں ہوندا ہے, یہ بھی دسو. فرمایا کھلا ایک سوراخ ہے جنوں ٹکن کوئی نہیں, یہ کیڑے وڑتے ہیں, وہ کوڑا کڑواہٹ محسوس کر کے واپس آ جاتے ہیں. اللہ نے محفوظ رکھنے واسطے میل رکھیا جڑا کڑوا ہے. منہ چ لعاب کیوں ہے؟ فرمایا کسی شے دا کوئی ذائقہ نہ آوے اگر منہ چ لعاب نہ ہوئے. یہ لعاب دستا ہے کہ ذائقہ کی ہے. جن نے ذائقے پیدا کیتے ہیں انہیں لعاب پیدا کیتا ہے تاکہ بندے نو ہر شے دا ذائقہ ہوندا رہے. جی کمال ہو گیا. تو جو 4 اگلے دند ہوندے نے ہرن دے, میرے مولا مسکرا کے فرماندے نے وہ کوئی نہیں ہوندے. چلو میرے مولا فرماتے ہیں ہوندے ہی نہیں. تو میں کہا تساں کیوں آکھیا؟ فرمایا دسنا چاہنا جڑا ہرن دے منہ نو اندروں نہیں جاندا قرآن نو اندروں کیسے جاندا. اسلام علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے کمال دا جملہ لکھا ہے. انہوں نے فرمایا لوگوں سوچو, امام نے 3 سوال کیے, ایک انسان کے متعلق, ایک حیوان کے متعلق, ایک اسلام کے متعلق. سوچ لو اور یار منہ والا آنکھ والا, انسان دے متعلق تے ہرن والا, حیوان دے متعلق تے لا الہ الا اللہ, اسلام دے متعلق. امام نے فرمایا لوگوں دین اس سے پوچھو جو انسان کا علم بھی جانتا ہو, حیوان کا علم بھی جانتا ہو اور اسلام کا علم بھی جانتا ہو. یہ صرف ایک کار ہے جتھے نبی فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی الباب. اے علم دے دروازے نے, انہاں تو علم لبنا ہے. دکھ صرف ایک کے جدا اظہار کرنے واسطے ہر ذاکر آخر تے مصاحب پڑھتا ہے, ہر عالم آخر تے مصاحب پڑھتا ہے. وہ مصاحب کیے نواں بندہ آوے تو میں انہوں دسائیں مصاحب کیے. اصل چ گل دس دے ایواں اے جتھوں علم حاصل کریے نا انہاں دیاں تیاں نوں نہیں ماری دا. میں زمینداراں دا بچہ ویکھیا, زمینداراں دا بچہ سر تے کنک رکھی تے مشین تے لے کے بجاندا سی جتھے کنک پیس دی چک جڑی چکی ہوندی نا آٹے والی اوتھے لے کے. میں کیا چودھری تو تے کدی اپنی کنک نہیں پیائی, ایک دیا. کہنے لگا یار اسا آوندا سا پیا, وہ ماسٹر نہیں جنہاں کول اسا پرائمری سکول چ پڑھیا سی. میں کیا کہنے لگے انہاں دی بیٹی پئی آوندی سی, سر تے دانے رکھ کے گندم رکھ کے پیان واسطے چکی تے. وہ آندا میں چکی تو اٹھ کے آیا, چکی تو اٹھ کے آیا. اتھے منڈے بہ کے گپاں پہ مارتے ہیں بڑے, وہ سارے آوارہ کٹھے ہوئے نے تے گپاں پہ مارتے ہیں. میں اتھوں اٹھ کے آیا, میں حساب لایا کہ استاداں دی تھی ان آوارہ بندے اج نہیں جانی چاہیے. آواز استاداں دی تھی ان آوارہ لوگوں اج نہیں جانی چاہیے. میں سر تے کنک رکھ لیے, میں نہ جدے کول پرائمری کیتی ہوئے لوکی اُتے استاد دی تھی نو اوے آوارہ لڑکیاں چ نہیں جان دے جنہاں تینوں سارا دین بچا کے دیتا ہے. انہاں دیاں تیاں یزید دے سامنے. بی بی نے قرآن پڑھایا ہوئے نا پنڈ, ساڈے پنڈ میں کئی مجلساں مثال دیتی ہے. فاطمہ بی بی ہوندے سن بزرگ سن,
اور لتاں تو معذور سن، میں بیٹھا ہی ویکھن۔ ایک دن میں کول کھلو کے آخیا، میں کہ اماں جی تواڈے نال دیاں مائیاں دوتریاں پوتریاں والیاں ہو گئیاں تے تسی معذوری چ زندگی گزاری؟ انہیں کہ بیٹا میں پیدا ہی انج ہوئی سی۔ میں کیا پھر کدی سوچیا جے، کدی سوچ آئی ہے کہ مینوں اللہ نے معرومیت دا شکار کیتا؟ کہنے لگے نا، وہ بڑا بے نیاز۔ اس نے کہا میں جب معذور پیدا ہوئی ہوں تو میں قرآن پڑھ گئی، اے پورے پنڈ نوں میں قرآن پڑھایا۔ اے جڑی بوکر پہ پھیرتی ہے یہ بھی وڈیا لوگوں کی بیٹی ہے، آ جڑی کپڑے استری کر کے پہ لیاؤندی ہے یہ بھی وڈیا لوگوں کی بیٹی ہے، آ جڑی کھانا میرا تیار کر کے پہ لیاؤندی ہے وڈیا وڈیا لوگوں دیا تیاں میری خدمت کردیاں۔ تو مینوں تھی کدی محسوس نہیں ہوئی میری تھی کوئی نہیں، آ سارا پنڈ میری تیاں دا تے جنہاں دی شادی ہو گئی ہے وہ جدوں پیکے آؤندیاں نے میرے کپڑے لے کے آؤندیاں نے، پتر اندر وڑ کے ویکھ 2 صندوق وڈے بھرے نے، میرے کو کپڑے مکدے ہی نہیں پے، مینوں کوئی تیاں دی کمی ہے؟ میری بڑی عزت ہے، میں سارے پنڈ چ قرآن پڑھایا۔ ہائے کدی آئی ہے میرے تک؟ اور جس پنڈ چ قرآن پڑھایا ہوئے وہ دے تحفے ہی نہیں مکدے۔ علی دی تھی اس گلی جو گزری جتھے قرآن پڑھا دی، 900 حلقہ امام جعفر صادق علیہ السلام دا سی، جتھے بہ کے لوکی علم کیمیا، علم بایو، علم فزکس، علم جعفر اور اس قسم دے علوم تقسیم پہ کرتے سن۔ دکھ ایک گل دا لگتا ہے، حد رحمان ملک صاحب ایک ہوندے سن جی ساڈے وزیر داخلہ پیپلز پارٹی دے، شاید تانوں یاد ہون، انہاں دے دور چ وزیرستان چ سکول سڑ گئے، سکول ساڑ دیتے۔ جدوں لوکاں سکول ساڑے وہ بڑے پریشان ہوئے تو نہ کہ افسوس ہے کہ نہ دہشت گرداں نے سکول ساڑ دیتے۔ انہوں کسے بندے انٹرویو لینے والے پوچھا کہ کوئی بندے اتنے ایک شہید ہوئے نے بچ؟ انہیں آخیا نہیں۔ کوئی بچے مرے نے؟ انہیں آخیا نہیں۔ کوئی استانیہ استاد؟ انہیں آخیا نہیں۔ سکول سڑ دیتے ہیں۔ اس آخیا ڈیسک سڑ گئے نے، کرسیاں سڑ گئی نے، رجسٹر سڑ گئے نے، چاک سڑ گئے نے، تو تسی ایڈے پریشان کیوں ہو؟ انہیں آخیا گل پیڑی ہے۔ اس آخیا وہ دسو؟ اس آخیا جتوں علم لبدا ہوئے نا اتنے اگ نہیں لائی۔ کدی آیا ہی میرے تو جتوں علم لبدا ہوئے اتنے اگ نہیں لائی دی۔ رب محمد دی قسم اگاں لگیاں نے اتھے جتھے علم لبدا سی، جتھے پہلی باری مدینے لوگاں نبی تو بعد اگ لائی ہے۔ کیا باب مدینہ تو علم دا دروازہ نہیں سی؟ بولو یار۔ دوجی باری جعفر صادق علیہ السلام دے مکان نو اگ لائی۔ جس امام دا جنازہ ہونے تو میرے دوستاں دی برآمدگی تے نوحہ خانی کرنی ہے، میں نو دکھ لگتا ہے۔ جنازے اسی تو انہوں پتہ کٹ دے رہنے ہیں، بناندے رہنے ہیں، شبیاں بنانے ہیں، انہوں علامتی جنازہ آندے ہیں۔ اہل سنت انہوں علامتی جنازہ آندے، اسی انہوں شبیاں نے کر دے کی ہیں۔ نہ کوئی شرارت ہے، نہ کوئی سیاست ہے، نہ کوئی چندہ کٹھا کیتا جاندہ ہے۔ گل صرف ہے نہیں ہے کہ اس کر دے ہاں لوگاں دے علامتی جنازے بنا کے پیغمبر نو دسنے یا رسول اللہ سارا جہان تواڈے جنازے نو مارن والا نہیں، کچھ لوگ تواڈے جنازے چکن والے بھی آئے آباد رہو۔ میں صرف 2 جملے جنازے واسطے آکھنے، جنازے واسطے آکھنے نے۔ میں نے ایک بندے کوئی سوال کیتا سی کہ جنازہ حضرت علی دا 21 رمضان نو چک دے ہو، ایک بندہ نوحہ پڑھدا ہے تے جوش چاہ کے پھر ماتمیاں دنے یا حسین۔ اس نے کہا 25 محرم سجاد علیہ السلام دے شبی بنامت کر دیو جنازے تھی تو پھر یا حسین، 21 رمضان مولا علی دا جنازہ تو پھر یا حسین۔ آج بھی انہیں ماتم ہوئے گا نا جدوں جوش آؤں گے نوجوان تو پھر آکھیں گے یا حسین یا حسین۔ کہنے لگا جنازہ کدھا بھی چکو یا حسین کیوں آندے ہو؟ صدقے جاواں نوجوان تیرے سن تو میں ایک کوئی گل کیتی سی، میں کیا پاویں کسے دا مزدورہ چکیا ہے، پاویں کسے دا بڑھوا چکیا ہے آباد رہو، پاویں کسے دا پردیسیہ چکیا ہے، تے پاویں کسے دا گوانڈیہ چکیا ہے، کسے نہ کسے نے چکیا ضرور ہے۔ حسین او مظلوم ہے جدہ نہ کسے بنایا نہ کسے اٹھایا، پیڑا چھاڑ کے ٹر گئی۔ صرف آنسو آئے گے اس صبح تو ہاں نوحہ سننا ہے۔ میں کی پہ پڑھنا کدے مکان نو اگ لگی؟ جعفر صادق علیہ السلام دے مکان۔ 2 جملے سن لو، پہلے تمہید ہے۔ ایک کربلا مصائب دا سمندر، سارے بندے تک گل پہنچ۔ سمندر کنوں آندا؟ ندی، نالے، نہراں، دریا، انہاں دی حیثیت اس وقت تک ہوندی ہے جدوں تک یہ اپنے وجود وچ ہوندے۔ جدوں دریا جا کے سمندر چ ڈگدا ہے پھر دریا لبدا نہیں،
کیونکہ اپنی ہر صدقے اپنی حیثیت کھو دیتا ہے، کیونکہ سمندر ایڈا وسیع ہے کہ وچ دریا ڈگ پے تو دی حیثیت مک جاتی۔ کربلا مصائب دا او سمندر، بڑے بڑے وڈے دریا ادھر جا کے ڈگے نے۔ خدا دی میں قسم، میں وڈے علماء سنے ہیں، عراق تے ایران دے علماء بھی سنو گے نا، جس امام دی آئمہ جو شہادت پڑھن گے یا کتے مخدرات عصمت دی پڑھن گے، آؤن گے کربلا، آؤن گے کربلا۔ میں نہیں آنا چاہتا، میں انہاں دیر مثال دے رہا ہوں۔ کوثر نیازی صاحب پیپلز پارٹی دے مذہبی امور دے وزیر ہوں سن، انہوں دا نوجوان بیٹا دنیا تو ٹر گیا تے پھر وہ بڑا پریشان سا۔ پٹو صاحب نے آکھیا بھی کچھ کرو، بندہ کم دا کتے ضائع ہی نہ ہو۔ انہوں نے ایک بندہ مجلس تے لے گیا، مجلس چوں اٹھ کے انہوں آندے نے جدوں کدھر ہور مجلس ہوئی تو میں نے دسی، وہ سکا جی ہے مجلس کچھ دنوں بعد۔ پھر وہ لے گیا، دوجی مجلس تو باہر نکلے تو کسی بندے پوچھا نیازی صاحب شیعہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کیوں مجلس میں دیکھا میں تو پچھلی مجلس بھی آئے سو، ایس مجلس بھی آئے ہو؟ انہوں نے ایک جملہ کیا، اس نے کہا بیٹا خوبصورت تھا اور بھولتا نہیں تھا، بیٹا ایک کوئی سی، جوان سی، میرا علم دا وارث، میری سیاست دا وارث ہوئی سی، بھولتا نہیں سی۔ تو اس نے کہا پھر دوجی مجلس، اس نے کہا پہلی مجلس سے ہی تے بھول گیا سی، پہلی مجلس سے چی دوجی تے میں تا آیا پھر یاد نہ آ جائے۔ وہ کہنے لگا بھولیا کیویں؟ ایک جملہ سننا، اس نے کہا میں جدن پتر دا جنازہ نکلیا نا، میں وہ پیچھے جنازے نو کندھا دین دی کوشش کی تھی تو میں نے کسے بندے کندھا نہیں دین دیتا۔ بندے آکے افسوس ہے نیازی صاحب پیچھے ہو، پتر بھی تو اڈا مرے تے جنازہ تسی آگ جو پہ ٹرو، اب پورا ملہ مر گیا، پورا علاقہ مر گیا، میں نے کسے جنازے نو ہاتھ بھی نہیں لان دیتا۔ انہاں کہ جدو مجلس سے جا کے بیٹھا، اور تو ایک ذاکر نے آگے 18 سال کا جوان سی، ضعیف پہ ہوتا میرے ہاتھ پا کے لے کے ٹردا سی، زمین تے پیر خط دیندے سن تے کپڑے دا اشارہ کر کے پہن نو آندا سی نکے نکے بچے بھیج۔ میرے کو جوان پتر چکیا نہیں جاتا، میرا خیال ہے میرا آنسو آ گیا، تو اڈا آنسو آ گیا۔ دیکھو نا ڈگ پیا نا بچ سمندر دے دا کام نہیں، اجے نہیں پہنچیا۔ دوجی گل کر بولو، حضرت علی نو کنیاں ضرباں لگیاں؟ جلدی بولو۔ ایک روکن والا کوئی نہیں سی، تلوار وزنی سی، زہر چ بجھی سی، اس ملاؤن نے ایڈی تلوار دا وار کیتا۔ علماء فرماندن جی میں کتاب کھل دی، کتاب انج میرے مولا دا سر آنج کھل گیا۔ بڑی بڑی گل ہے، بڑی بڑی مصیبت ہے۔ بولو یار، پترہ نے آ کے سر نال جوڑ کے اتو کرتا ہے ایک دریا ہے سمندر دا، ایک دریا ہے مصیبت دا کی، لیکن پترہ دے آن تو پہلا تے امامہ بنن تو پہلا حضرت علی نے وار لگن تو فوراً بعد دعا تھانا اپنا ساتھ پھڑ کدھروں ہائے آئی ہے، شاید کو بندہ پہنچ گیا نہ کی پڑھنا۔ دریائے مصیبت ہے، بہت بڑا مصیبت دا دریا ہے جدہ کنارہ ہی نہیں پہلا بتا کہ امیر المومنین دے سال سے ضرب لگی، ہاتھ ہو گئی تے آنج سار کھولا تے میرے مولا نے ہاتھا تو آنا پڑھ، پترہ نے آکھوں تے کپڑا ہون پڑھا سمندر کے نوان دن تر مصائب دا حضرت عباس نو گرز دا وار لگا ہے، سار تے حضرت عباس تا بھی کتاب ہمیں کھولا ہے۔ صدقہ جاوہ پڑھے سوچتے لیکن جدو امام حسین پہنچے نا جویں کھلا سی ہوئے کھلا پیا سی تے بے کے حضرت حسین علیہ السلام دی چیخ نکلی تے رو کے مولا فرماتا نے بابا تیرے ہاتھ موجود سا آگے بیش میرے ویر دا سر کتاب ہمیں کھلا ہے۔ صدقہ جاوہ تے ہاتھ پہلے قلم ہو گئے۔ میرا خیال ہے ہن تسی آ گیا وہ سمندر چ، ہن آج والا دریا بھی وہ سمندر ہی ستا ڈگن لگا جے دریا مصائب سمندر وچ میرے چھویں امام دے مکان نو آگ لگ۔ جنازہ آئے گا، جنازے واسطے ایک جملہ پڑھو، پہلا میں اعلان کر لوں، ٹر دے پھر دے بار اندر بیٹھے مہمانوں جنازہ تیار ہے۔
لوگ آئے ہوتے ہیں تو ادھر ادھر پھرتے ہیں پوچھتے ہیں جدو تیار ہوئے گا جنازہ دسیا جی تہاڈی آئی ہے جنازہ قرآن دی میں قسم ہے جنازیاں دے بڑے بڑے اعلان ہوئے نے آج بھی میں کیتا نا جنازیاں دے بڑے بڑے اعلان ہوئے نے مینوں وہ جنازہ کھا گیا ہے جس جنازے والی نے جان تو پہلا کیا سی میرے جنازے دا اعلان صدقہ جاواں میں کہ مومنوں دور نزدیک تو آئے ہو پورے والے دے علاقے دے کوئی گلی چے کوئی گھر بیٹھے آ گئے نے اور مہمان آ گئے کوئی ادھر ادھر ہے تے آ جاؤ جنازہ بالکل تیار ہے مہمان کافی آئے نے ہوں سمندر آ رہا میں دریا کی طرفوں یہ جتا جنازہ اٹھ رہا ہے انہیں خاص و عام نو نہر دی طرح سیراب کیتا جعفر نہر نو آندے نے دریا نو آندے نے جنہیں علم نہ لوگاں نو سیراب کیتا حد مک گئی ہے او دے مکان نو اگ لگ گئی تھوڑے بندے ہائے کی تھی بالکل آخری جملہ جن ویلے میرے 6ویں امام دے مکان نو اگ لگی شولے بلند ہون لگ پے اوکھا اوکھی گل ہے دعا کرو اگ لگے تو کوئی بجھان والا موجود ہوئے تو انہوں کدی نہ لگے جدے وچ تیاں موجود ہوں جدے وچ پتر موجود ہوں تیاں مولا دی اندر سن تے اگ لگی ہے نوحاو نہ پڑھنا انشاءاللہ مولا دے نا دا تو سارا ایک سونا استقبال کرنا اس جنازے دا میں وہ جملہ کہہ دینا میں ایک گل پہ کرنا میں نہ جا کے لگی شولے بلند ہوئے جتھے اگ لگ دی ہے پہلے دھواں اٹھتا ہے پھر شولے بلند اس دنے تمہیں اٹھیا مولا چپ کر کے بندے رہے تمہیں تو بعد شولے بلند ہوئے میرے 6ویں امام بندے رہے چپ کر کے بندے رہے آگ پڑک اٹھی تے مولا چپ کر کے بندے رہے کسے بندے اعلان کیتا لوگو صادق دے مکان لو آگ رکھے کوئی کمبل لے کے دھوڑیا پہ ہو گئے کوئی چمڑے دا گدہ لے کے دھوڑیا کوئی پانی لے کے دھوڑیا کوئی مٹی لے کے دھوڑیا بندے بجھان لگ پہ میرے مولا چپ کر کے بندے رہے قبلہ جدو آگ بجھ گئی اے دریائے مصیبت جڑا میں بیان کر رہا جدو بجھ گئی ہے تے بندے آکے آکھیا میرے 6ویں امام نو آقا آگ بجھ گئی ہے تیاں بچ گئی ہیں کہنا بندہ میرے نال میں لگے آگ بجھ آباد رہو آگ بجھ گئی ہے تیاں بچ گئی ہیں جدو میرے مولا سنیا نا بجھ گئی ہے تے تیاں بچ گئی ہیں اور تو میرے امام اوچی روئے تے وین کر کے روئے آباد رہو نیڑے بے کے بندہ پوچھنے لگا مولا جدوں تک شولے بلند رہے ہیں ادوں تک تسی چپ رہے ہو تے جڑے بڑے بچ گئی ہے کیوں روئے ہو میرے مولا فرماندے میں اینو نہیں رویا جڑی بچ گئی صدقے جاواں میں اونوں رویا جڑی بجھی دی آباد رہو فرماندے میں اس آگ نو پیا رونا جدے وچ بچ کے میری جنات دی سی بابا نہیں بجھدی میں اس آگ نو رونا جدے چ بی بی سکینہ دے کپڑے سڑ گئے میں اس آگ نو رونا جتھے نالائق مبارک سڑ گئے میں اس آگ نو رونا جتھے میرے دادے دا بستر سڑ گیا میرا خیال ہے سہائے میں سارے شامل ہو گئے ہو ایک باری میرے نال صرف مثال میرے نال تعامل کرو جنازہ اندر ہوندا ہے پہلے کہ گلی چ ہوندا ہے اندر ہوندا ہے گلی چ بندے بیٹھے ہوندے نے بیٹھے ہیں بزرگاں چو کوئی آندا ہے اچھا بھائی اٹھو 4 جوان جنازہ چک لو صدقے جاواں اور 4 بارے بندے نہیں جاندے ضعیف نہیں جاندے 4 جوان اندر جاندے نے جنازہ چکن واسطے اندروں جنازہ لے آن 2 منٹ لگتے ہیں یا 1.5 منٹ لگتے ہیں تے جڑے ویلے 7-8 منٹ گزرتے ہیں ہائے ہونی چاہیے 10 منٹ گزر جاندے ہیں ادو ایک بزرگ اٹھ کے سامنے آ کے آندا ہے اوے بچے او جنازہ چک لو ٹائم ہو گیا ہے اوے 10-15 منٹ ہو گئے نے اندر کی پہ کرتے ہو 3 اتھے رہتے نے تے ایک بوے جا کے آندا ہے ایک جملہ ہی کافی ہو جائے گا جنازہ دیکھنے واسطے اور دروازے چلو کے آندا بزرگو صبر کرو تیاں چکر نہیں دیندیاں بزرگو صبر کرو بہنا چکر نہیں دیندیاں اور پورے آلے دے مومنو چوکلو جنازہ ٹکن والی تھی کوئی نہیں لے آؤ جنازہ ٹکن والی مشیرہ کوئی نہیں لے آؤ جنازہ ٹکن والی
یا حسین 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 یا حسین